السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک اہل حدیث کے ایک عالم عبدالقیوم ظہیر صاحب نے آپ نے ایک ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتا، اس سے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، وہ لگ جائے جسم پر تو جسم بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ پہلے آپ ان کی گفتگو سماعت فرما لیں۔ جتنے حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہے۔ ان کا پیشاب اگر آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو آپ کی نماز درست ہوگی، کپڑا نجس نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے آپ نماز پڑھنا چھوڑ نہیں دیں گے۔ آپ نے بھینس رکھی ہوئی ہے، آپ نے گائے رکھی ہوئی ہے، آپ دودھ دونے کے لیے گئے ہیں، آپ اس کو چارہ ڈالنے کے لیے گئے ہیں، اس کا کوئی گوبر لگ گیا ہے، اس کا کوئی پیشاب جو ہے وہ آپ کے جسم پر چھینٹے لگ گئے ہیں، تو ویسے اگر انسان کا پیشاب یا کسی حرام مردار جانور کا پیشاب اس کے چھینٹے پڑ جائے تو آپ کا جسم یا لباس پلید ہو جائے گا۔ لیکن اگر حلال جانور کا پیشاب جو ہے وہ آپ کے جسم پر لگ گیا ہے تو آپ کا جسم پلید نہیں ہوا، آپ کا کپڑا پلید نہیں ہوا، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرما لی جس میں انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا اور کہا ہے کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب بھی پاک ہے، وہ کپڑے پر لگے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا اور جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں حدیث کے ظاہری مفہوم یا ظاہری معنی کو دیکھ کر ہی فتوے صادر نہیں کیے جاتے۔ آخرکار یہ حدیث مجتہدین فقہا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے بھی آئی۔ یقیناً ائمہ حضرات میں بھی اس پر کچھ اختلاف موجود ہے، لیکن یہاں یہ بات صرف فقہ کے اوپر تنقید کے تناظر میں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جانور کوئی بھی ہو، چاہے اس کا گوشت حلال ہو یا حرام ہو، اس کا پیشاب ہر دو صورت میں ناپاک ہے۔ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے پلید، جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ باقی یہ جس تناظر میں کہہ رہے ہیں، ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ ارینا کے یا عقل کے کچھ لوگ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی اور وہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کا دودھ اور پیشاب کی اجازت دے دی تھی۔ اب یہ جو حدیث ہے اس پر جو علماء فقہا اور مجتہدین کا اس کے اوپر عمل ہے یا جواب ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارینا کے لوگوں کو دی تھی یہ بطور علاج کے دی گئی تھی، نہ کہ بطور طہارت کے دی گئی تھی۔ اور اس حدیث کو آپ نکال کر ریسرچ کر کے پڑھ بھی لیں تو اس میں پیشاب کے پاک ہونے کا کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا، بلکہ آپ نے ان کو جو بیماری لگی، لاحق ہو گئی، آب و ہوا موافق نہیں آئی، تو بطور علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اجازت دی کہ آپ استعمال کریں۔ اب یہاں پر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ دو رخیں ہیں۔ اب جب فقہ حنفی کے مطابق شراب بطور علاج کے، اگر کوئی اور علاج ممکن نہ ہو، اس کے لیے بھی شرائط ہیں، حکیم حاذق ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، مسلمان ہو، نمازی ہو، اور وہ بتائے کہ شراب کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اتنی شراب استعمال کرنا جو صرف علاج کے لیے کام آ جائے، اس پر فقہا نے جواز کا فتویٰ دیا۔ تو یہ لوگ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ فقہ حنفی میں شراب پینی جائز ہو گئی ہے۔ تو اب بھائی وہ بطور علاج جیسے شراب کا فقہا نے حکم دیا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطلب اور مقصد صرف علاج ہے، نہ کہ اس جانور کے پیشاب کی طہارت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ جب ادھر شراب علاج بطور علاج استعمال کرے تو چیخ شور شرابے فتوے اور شراب کو حلال کرنے والی فقہ یہ وہ کہنا شروع کر دینا، اور ادھر جانوروں کے پیشاب کو مطلقاً حلال قرار دینا کہ وہ کپڑوں پر لگے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جسم پر لگے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ دو رخی ہے ان لوگوں کی۔ تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ اہل حدیث نہیں، من مرضی کی حدیث ہو، جو وہ ان کی مرضی کی اس پر عمل ہو، جو ان کی مرضی کی نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ ایسا کام دو رخی کہلاتا ہے اور ایسا دنیا میں نظام نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔